بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظامی دواخانہ سے اپنے چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب اللہ کی رحمت اور فضل سے صحت مند اور خوش و خرم ہوں گے۔ ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری آج کی ڈسکشن یورک ایسڈ کے بارے میں ہوگی، جس میں ہم یورک ایسڈ کے متعلق مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ مثلا یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، یورک ایسڈ کسے کہتے ہیں، یورک ایسڈ ہماری باڈی میں کیا رول پلے کرتا ہے، اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات اور یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ میں فائدہ مند اور نقصان دہ غذاؤں کے بارے میں بھی میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم آج کا پروگرام شروع کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ صحت اور زندگی کے متعلق تمام اہم نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ یورک ایسڈ کیا ہے؟ ناظرین، یورک ایسڈ ایک کیمیائی مرکب ہے، یعنی یورک ایسڈ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے۔ یہ کمپاؤنڈ یا کیمیائی مرکب کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمارے جسم میں کیمیائی تبدیلیاں یعنی کیمیکل چینجز رونما ہوتی ہیں، یعنی یورک ایسڈ میٹابولزم یا کیمیائی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کا زیادہ تر حصہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، جو کہ مختلف افعال کی انجام دہی میں مدد کرتا ہے، جبکہ باقی یورک ایسڈ گردوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے مثانے میں آ جاتا ہے اور پھر پیشاب کے راستے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی یورین کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم یورک ایسڈ کی بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یورک ایسڈ کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہائپر یوریسیمیا یعنی یورک ایسڈ کی زیادتی، اور نمبر 2 یورک ایسڈ کی کمی یعنی ہائپو یوریسیمیا۔ ناظرین، یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یورک ایسڈ کی کمی کا مسئلہ بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے، لہٰذا ہم یہاں صرف یورک ایسڈ کی زیادتی کو ہی ڈسکس کریں گے، یعنی ہائپر یوریسیمیا۔ تو ناظرین، ہائپر یوریسیمیا یا یورک ایسڈ کی زیادتی سے مراد یورک ایسڈ کا خون میں نارمل مقدار سے بڑھ جانا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خواتین اور مردوں میں یہ ویلیو ہلکی سی ڈیفر کرتی ہے۔ مردوں میں نارمل یورک ایسڈ کی مقدار 2.5 سے لے کر 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے، جبکہ خواتین میں یورک ایسڈ کی نارمل ویلیو 1.5 سے لے کر 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے۔ اگر مردوں میں یورک ایسڈ کی مقدار 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ جائے تو اس صورتحال کو ہم ہائپر یوریسیمیا کہیں گے۔ ہائپر یوریسیمیا یا یورک ایسڈ کی زیادتی شمار کریں گے، اور خواتین میں اگر یورک ایسڈ کی ویلیو 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ جائے تو یورک ایسڈ کی زیادتی سمجھی جائے گی۔ ناظرین، جہاں تک یورک ایسڈ کی زیادتی یعنی ہائپر یوریسیمیا کی وجوہات اور اسباب کا تعلق ہے تو اس میں جگر کی خرابی، گردوں کی بیماریاں، شوگر، انسولین کی زیادتی، چند ایک پیشاب آور دوائیں یعنی ڈیوریٹک میڈیسنز، قوت مدافعت کو کمزور کرنے والی دوائیاں، موٹاپا، وزن کا بڑھ جانا، گوشت کا زیادہ استعمال، بالخصوص آرگن میٹ مثلاً گردے، کپورے، کلیجی یا دل کا گوشت، اور بالخصوص مچھلی وغیرہ، کافی اور کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال اور لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی بھی یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہے۔ موروثی طور پر یعنی جینیٹیکلی یہ مسئلہ اگلی نسل میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جہاں تک یورک ایسڈ کی زیادتی کی علامات یعنی سمپٹمز اینڈ سنڈرومز کا تعلق ہے تو اس میں ٹیشوز میں کھنچاؤ، ہڈیوں یعنی بونز میں درد، ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں میں سختی پیدا ہو جانا، جوڑوں میں شدید درد، گینٹھیا، جوڑوں میں کھنچاؤ، جوڑوں کی شکل کا بدل جانا وغیرہ وغیرہ ہائپر یوریسیمیا کی اہم علامات ہیں۔
ناظرین، اب میں آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی میں نقصان پہنچانے والی غذاؤں کے متعلق بتاتا ہوں تاکہ آپ ان سے دور رہیں۔ اس میں گوشت، بالخصوص آرگن میٹ یعنی کلیجی، گردے کپورے یا دل وغیرہ کا گوشت، مچھلی کا گوشت، کافی، کولڈ ڈرنک، شراب نوشی، دہی قطعی طور کے اوپر منع ہے۔ اسی طرح چاول، آلو گوبھی، بینگن، چکنائی والی اشیاء مثلاً پکوڑا، سموسا اور حلوہ پوڑی وغیرہ، دال ماش اور دال مسور، یہ تمام غذائیں یورک ایسڈ میں نقصان دہ ہیں۔ ناظرین، آئیے اب میں آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی میں فائدہ دینے والی غذائیں اور احتیاط کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ سیب یا سیب کا سرکہ، فائبر یا فائبر والی غذائیں، چھلکا اسبگول، سبز پتے والی سبزیاں، کھیرا، گاجر، ٹماٹر، بروکلی، کدو، ادرک، لیموں، باجرے کی روٹی، روغن زیتون، دودھ بغیر بالائی، انڈا، امرود، سٹرابری، کیلا، کیوی، کھجور، بادام، کاجو، اخروٹ، یہ تمام غذائیں یورک ایسڈ میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں، یعنی کچھ نہ کچھ پازیٹیو فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام انسٹرکشنز اور احتیاط اور پرہیز پر عمل کر کے آپ یورک ایسڈ کی زیادتی کے مسئلے سے انشاءاللہ تعالیٰ چھٹکارا پا لیں گے۔ تاہم مزید رہنمائی کے لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو دعا خانے کا واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں درج ہے تاکہ رابطہ کرنے میں آسانی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔